افغانستان سے متصل جنوبی وزیرستان کا واحد بارڈر انگور اڈا کراسنگ پوائنٹ گزشتہ 22 ماہ سے بند ہے، جس کی وجہ سے سرحدی کاروباری طبقہ شدید متاثر ہو رہا ہے۔ یہ کراسنگ پوائنٹ ضلعی ہیڈ کوارٹر وانا سے 54 کلومیٹر دور تحصیل بیرمل میں واقع ہے۔ یہ بارڈر اس وقت بند ہوا جب حکومت نے عام شہریوں اور تاجروں کے لیے ویزے کی شرط لازمی قرار دی۔ اس فیصلے کے خلاف مقامی لوگوں نے بطور احتجاج بارڈر کو بند کیا۔ مظاہرین کا موقف تھا کہ بارڈر کے دونوں جانب لوگوں کے رشتہ دار موجود ہیں اور وہ بار بار ویزا حاصل کرنے کے متحمل نہیں ہو سکتے، لہٰذا یہ شرط ختم کی جائے، جس کو بعد میں حکومت نے بند کر دیا۔ بارڈر کی بندش اور سیکیورٹی کی غیر یقینی صورتحال کے خلاف وانا میں جمعے کے روز سے احتجاجی دھرنا جاری ہے۔ مظاہرین کا مطالبہ ہے کہ بارڈر کو فوری طور پر کھولا جائے، سیکیورٹی کی صورتحال کو بہتر بنایا جائے اور عوام کو امن فراہم کیا جائے۔ ساتھ ہی وہ معدنیات پر مالکانہ حقوق کا مطالبہ بھی کر رہے ہیں۔ جنوبی وزیرستان چیمبر آف کامرس کے صدر سیف الرحمان نے مطالبات منظور نہ ہونے کی صورت میں وائس پی کے کو اپنے اگلے لائحہ عمل کے بارے میں بتایا۔ کے پی کے اور خاص کر پاٹا میں امن و امان کی دگردو حالات کی وجہ سے یہاں پہ دھرنا بیٹھا ہوا ہے۔ دوسری ان کی مین ڈیمانڈ جو ہے وہ پاک افغان انگور اڈا بارڈر ہے، جو پچھلے 22 مہینوں سے بلا وجہ بغیر کسی وجہ سے بند ہے۔ اور تیسرا ان لوگوں کا ڈیمانڈ ہے کہ ہماری معدنیات پر، ہماری منرل پر ہمیں اپنا مالکانہ حقوق دیا جائے۔ تو اسی 3 مین ڈیمانڈ کی وجہ سے لور وزیرستان کی سرزمین پر لامحدود ٹائم کی وجہ تک یہاں پر امن و امان کے سلسلے میں متحدہ امن سیاسی پاسون کے نام سے ایک دھرنا بیٹھا ہوا ہے، جو جب تک یہ ان لوگوں کا ڈیمانڈ ہے، یعنی ہمارے ڈیمانڈ ہے کہ جب تک ہماری مطالبات پوری نہ ہو جائے تب تک ہمارا دھرنا جاری رہے گا۔ اور اگر یہاں پہ سرکار نے کوئی پازیٹو شومنٹ نہیں کی تو یہ دھرنا یہاں سے کسی دوسری جگہ پر بھی منتقل ہو سکتا ہے۔ اس دھرنے میں مختلف سیاسی جماعتوں کی نمائندگی بھی موجود ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے ضلعی صدر امان اللہ وزیر کا کہنا ہے کہ ان کے مطالبات سراسر آئینی ہیں۔ آج جو احتجاج ہو رہا ہے اس میں تقریباً ہمارے ساتھ 11 سیاسی جماعتیں، جس میں پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان تحریک انصاف، عوامی نیشنل پارٹی اور دیگر جماعتیں بھی شامل، جتنے بھی سیاسی جماعتیں ہیں وہ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہے۔ پاکستان کے آئین کے تناظر میں عوام کو تحفظ دینا اور عوام کی مال کو تحفظ دینا ریاست کی ذمہ داری ہے۔ ہمارے جو مطالبات ہے یہ پاکستان کے آئین میں جو لکھا ہوا ہے، ہم پاکستان کی ریاست سے وہی مطالبات ہے کہ جو خدا کے لیے ہمارے علاقے، ہمارے عوام کو امن دے، تجارت دے اور ہمارے جو مالکانہ حقوق ہے ان کو تسلیم کرے۔ جنوبی وزیرستان سے منتخب رکن صوبائی اسمبلی عجب گل وزیر نے بھی دھرنے میں شرکت کی اور اس معاملے میں صوبائی حکومت کی بے بسی کا اظہار کیا۔ ساتھ ہی انہوں نے وفاقی حکومت سے مطالبہ کیا کہ ضم شدہ اضلاع کے لیے مختص فنڈز جلد از جلد جاری کیے جائیں۔ جب تک انصاف نہ ہو، جب تک لوگوں کو زندگی نہ ملے، جب تک ہمارے بچوں کو، ہمارے جوانوں کا مستقبل محفوظ نہ ہو، اس طرح کے دھرنے جاری رہیں گے، ساری رہیں گے۔ ہم اپنی جوریسڈکشن میں بھرپور کوشش کرتے ہیں، ہم وفاق پہ بھی زور لگاتے ہیں، ان کو بھی اس پہ مائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ خاص کر جو نیو مارچ ڈسٹرکٹ ہے، ان کا جو رکا ہوا فنڈ ہے، جو ان کے بقایا جات ہیں وہ بحال کیے جائیں، لوگوں کو ترقی کی راہ پر گامزن کیا جائے۔ وہاں جو کمیاں ہیں، وہاں جو معرومیاں ہیں، وہاں جو پسماندگی ہے، ان کو بھی ذرا سنبھلنے دیں اور ایز اے ہول جو بے آرامی ہے، بدامنی ہے، اس پہ آپ کوئی واضح پالیسی بنائیں۔ لیکن ہماری ایک حد تک چلتی ہے، اس سے آگے ہم بھی بے بس ہو چکے ہیں۔ یاد رہے کہ کئی مہینوں تک احتجاج کے باوجود جب حکومت نے مطالبات تسلیم نہ کیے تو تاجروں نے ویزے کی شرط کو مجبوراً قبول کر لیا، جبکہ عام شہریوں کے لیے ویزے کی شرط کو چمن بارڈر کے مظاہرین سے کوئی بھی معاہدہ انہیں سے مشروط کر دیا گیا۔ لیکن اس سب کے باوجود آج تک انگور اڈا بارڈر کو دوبارہ نہیں کھولا گیا، جبکہ حکومت اس بندش کی وجہ سیکیورٹی کو قرار دیتی ہے۔ 11 جولائی سے شروع ہونے والا احتجاج کا یہ سلسلہ آج 5ویں روز بھی جاری ہے اور مظاہرین کا کہنا ہے کہ جب تک انگور اڈا بارڈر سمیت ان کے دیگر 2 مطالبات تسلیم نہیں کیے جاتے تب تک یہ احتجاج جاری رہے گا، اور اگر ضرورت محسوس ہوئی تو اس کو کسی اور مقام پر بھی منتقل کیا جا سکتا ہے۔ وائس PK.net کے لیے وانا سے عبدالقدوس وزیر کے ساتھ کلیم اللہ لاہور۔
آپ کی خبر آپ کی آواز voicepk.net